دوبیر، اطرت اور اماں بھی تینوں ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب اماں بھی نے دوبیر سے پوچھا کیسی طبیعت ہے بچی کی؟ ٹھیک ہے، آج شاید ڈسچارج ہو جائے، دوبیر نے کھیر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، پھر ایک نظر اطرت پر ڈالی جو کھانا کم کھا رہی تھی اور اسے گھوٹ زیادہ رہی تھی۔ گڑیا، حیرت ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ دنوں سے کھوئی کھوئی لگ رہی ہو۔ دوبیر نے ہلکا سا مسکرا کر اطرت سے پوچھا، جبکہ اطرت دوبیر کے سوال پر گھبرا گئی۔ نہیں بھئی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی، اطرت نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ اچھا، تم کہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں، ورنہ میرا دل اس وقت کچھ اور کہہ رہا ہے۔ دوبیر نے اطرت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اطرت کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور یہاں بیٹھی تو بھائی اس کی چوری پکڑ لیں گے، اس لیے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی کھڑی ہوگی۔ اطرت کو کھڑا ہوتا دیکھا اماں بھی بول پڑی، ارے لڑکی کہاں چل دی، پہلے کھانا تو صحیح طرح کھا لو۔ بس اماں بھی، میرا پیٹ بڑھ گیا ہے۔ اطرت نے ماں کو جھک کر پیار کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر دوبیر کی آواز پر جاتے جاتے رکی۔ گڑیا، کتنے دن ہو گئے تم نے مجھے اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر نہیں پلائی، کیا آج ایک کپ مل سکتا ہے؟ دوبیر نے کھانا ختم کرتے ہوئے اطرت کی طرف پیار بڑے لہجے سے کہا، کیوں نہیں، میں ابھی لائی۔ اطرت خوشی سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اماں، اطرت سے کہنا میں کمرے میں ہوں، وہیں کافی لے آئے۔ دوبیر ماں کو کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دوبیر نے کمرے میں آ کر الیکٹرک ہیٹر آن کیا اور خود ایزی چیئر پر اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ دوبیر مسلسل اطرت کے بارے میں سوچا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے یا اسے کیا ہو سکتا ہے۔ حالہ والی بات سے اب تک یہ افسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب تو میں نے اسی سے معافی مانگ لی تھی، اور دوسرا یہ بات اب کافی پرانی ہو گئی ہے۔ پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ دوبیر مسلسل سوچوں میں گم تھا، جب دروازے پر دستک کے ساتھ اطرت ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اندر داخل ہوئی۔ اطرت کو دیکھتے دوبیر مسکرانے لگا، یہ لے بھائی، گرما گرم مزیدار کافی۔ اطرت نے دوبیر کو کافی کا مگ تھماتے ہوئے کہا۔ دوبیر نے مگ پکڑتے ہوئے اطرت کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر اطرت فوراً بیٹھ کے مگر اندر سے پریشان ہو گئی۔ دوبیر نے اطرت کو دیکھ کر کافی کا سپ لیا۔ زبردست اطرت، تم سے اچھی کافی کوئی نہیں بنا سکتا۔ تعریف سن کر اطرت کھل اٹھی اور ڈر کہیں بھاگ گئے۔ اطرت کو نارمل ہوتا دیکھا دوبیر نے کہنا شروع کیا، اطرت، تم ابھی تک ایک غیر لڑکی کی وجہ سے باعث سے ناراض ہو کر تمہیں وہ اتنی پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اسے اپنی بھابھی بنا کر لا سکتے ہو، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر مجھے یہ بات بری لگی ہے کہ تم ایک لڑکی کی وجہ سے مجھے اگنور کرے اور مجھ سے بدگمان ہو گئی ہو۔ تمہارا رویہ اس واقعے کے بعد سے میرے ساتھ ٹھیک نہیں، جس سے میں نے بہت محسوس کیا۔ اطرت، ایک بار ہمیشہ یاد رکھنا، میرے لیے تم سے اہم اس دنیا میں کچھ نہیں، مگر مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آخر میں دوبیر نے تقریباً وارن کرتے ہوئے کافی کا سپ لیا، بھائی میں آپ سے ناراض نہیں، حال ابھی والی بات میں کب کی بھول گئی، اور یہی بات جھوٹ کی تو میں کیوں آپ سے جھوٹ بولنے لگی؟ اطرت نے دوبیر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دوبیر شور، اطرت 100% شور۔ دوبیر، اوکے اینڈ تھینکس فار کافی۔ اطرت، آلویز ویلکم۔ مانور اپنے بیڈ پر بیٹھے روسے ملبوسات کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بیگم کو سر دے کر گئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت کپڑے تھے، 6 سال بعد مانور نے دوبارہ رنگین کپڑے پہنے تھے۔ یہ سوچ کر اسے خوشی ہو رہی تھی، چلو جو بھی ہے، کم از کم سزا سے جان چھوٹے گی، میں آزادی سے ہر جگہ آ جا سکوں گی۔ اس نے ایک سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ جو پرپل کلر کا تھا، اس پر گولڈن موتیوں کا کام ہوا تھا، اٹھا کر اپنے سر پر رکھا، آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد اس نے پھینکنے کے انداز میں دوپٹہ بیڈ پر رکھا اور اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، مان اور بی بی کب تک خود کو ان چیزوں سے بہلاؤ گی؟ مان کیوں نہیں لیتی کہ دکھ ہے تمہیں، تم خوش نہیں؟ یہ سوچتے ہوئے یکدم رونے والی ہوگی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں خوش ہوں، بہت خوش۔ خود ہی اپنی سوچ کے نفی کی بابا سائیں کہہ رہے تھے، وہ اچھے انسان ہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ایک دفعہ پھر خود کو تسلی دی، نہیں مانو، یہ لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اپنے لاڈلے کو بچانے کے لیے۔ دل نے پھر بغاوت پر اکسایا۔ پچھلے 2 دن سے مانور کے دل و دماغ میں سخت جنگ جاری تھی، کبھی وہ شادی کے فائدے سوچنے لگتی تو کبھی گھر والوں کے ظلم، کبھی زریاب کو کوستی تو کبھی چودھریوں کو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، پاگل ہو جاؤں گی میں، یا اللہ رحم کر مجھ پر، مدد فرما میری، یا میرا دل اس رشتے پر مطمئن کر دے، یا میری جان اس رشتے سے چھڑوا دے۔ یہ کہتی وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر رونے لگی، پھر خود ہی کچھ سوچ کر ہنسنے لگی، یا اللہ تیری کیسی قدرت ہے، سرخ جوڑا
اتارا تو یہ سفید کپڑے پہنے، اب سفید کپڑے اتاروں گی تو دوبارہ سرخ کپڑے پہنوں گی۔ وہ بھی ہنس رہی تھی، آنکھوں میں واضح آنسو چمک رہے تھے جب ماں پارا اور ماہین کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے دیکھا، مانو نے مسکرا کر کہا، آؤ دیکھو کتنے اچھے کپڑے ہیں، میں تو بہت خوش ہوں جان چھوٹی اس کفن سے۔ اس نے اپنے سفید کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب کہ ماہین اور ماں پارا اس کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ارے یہ کیا، کیوں رو رہی ہو؟ مانو نے دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔